شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وعلى ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل صد احترام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری قابل قدر مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں عزیز بچوں، گزشتہ 2 جمعات سے آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ اس سفر کو غار ثور تک ہم نے پہنچایا تھا کہ یہ مختصر سا قافلہ غار ثور میں پہنچا اور غار ثور کے اندر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں، اسلام کے دور کا 2 دور ہیں، اسلامی عروج کے 2 دور ہیں، ایک مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے۔ مکی دور کا آغاز بعثت نبوت سے ہوا اور ہجرت تک کا دور ہے، اور دوسرا دور مدنی دور ہے۔ مدنی دور کا آغاز ہجرت سے ہوا اور فتح مکہ تک کا یہ دور ہے۔ لیکن آپ غور فرمائیں گے ان دونوں دوروں کا آغاز 2 غاروں سے ہوا ہے۔ پہلے دور کا آغاز غار حرا سے ہوا اور دوسرا دور غار ثور سے ہوا۔ وہ غار حرا سے میرے آقا نکلے، تاج نبوت سجا کر غار حرا سے نکلے اور پھر مکی دور 13 سالہ زندگی گزاری۔ لیکن ان دونوں دوروں کے اندر فرق یہ ہے کہ مکی دور مظلومیت کا، بے بسی کا دور ہے، بے کسی کا دور ہے، مصائب و آلام کا دور ہے، اور مدنی دور اسلام کی ترقی اور ترویج کا دور ہے، استحکام کا دور ہے، اسلام کی بڑھوتری کا دور ہے، اسلام کے پھیلاؤ کا دور ہے۔ لیکن یہ اصول ہے دنیا کے اندر کہ غار ثور سے جب وہ آغاز ہوا، پوری دنیا میں اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے ہوتا ہے۔ ہر قوم اپنے دور کے آغاز کا، یہ اپنے سن کے آغاز کا آغاز وہاں سے کرتے ہیں جو ان کے لیے بڑا عجیب
اور عظیم دن ہوتا ہے، لیکن اسلام نے اپنا یہ آغاز ہجرت سے کیا ہے، اور ہجرت ایک بے بسی کی کیفیت ہے، لیکن بنیاد جو ہے وہ مکی دور ہے۔ بے شک اسلام وہاں پہلا مدنی دور میں۔ میرے بھائی، یہاں یہ ضرور کہوں گا مکہ بھی فتح ہوا، مدینہ بھی فتح ہوا، لیکن پہلے مدینہ فتح ہوا اور بعد میں مکہ فتح ہوا۔ مدینہ مکہ جو فتح ہوا وہ فوجوں سے فتح ہوا، اسلامی فوج سے مکہ فتح ہوا، لیکن مدینہ اسلامی فوج سے فتح نہیں ہوا، وہ ایمان کی موجوں سے فتح ہوا۔ یہ ایمان کی شعائیں جب مدینہ پہنچی، مدینہ فتح ہوا، اور آج ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ اسلامی ریاست کا وجود یہ اصل مقصد تخلیق ہے انسانیت۔ جس مقصد تخلیق کے لیے قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ ہم نے زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنا ہے۔ اس خلیفہ نے آ کر دنیا میں کرنا کیا تھا؟ وہ اسلامی ریاست کا وجود تھا دنیا کے اندر۔ آج یہ بات کہوں گا کہ سب سے پہلے دنیا کے اندر کوئی ریاست یا علاقہ کسی کے مذہب کے لیے فتح ہوا ہے، اسلامی ریاست کا وجود سب سے پہلے مدینہ منورہ سے ہوتا ہے۔ یہ پہلی ایک ریاست ہے جو دین کے نام پر بنی ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ مدینہ اسلام کے نام پر بنا ہے، یہ اسلام کی پہلی اسلامی ریاست ہے۔ لیکن تھوڑا سا آگے چلیے، اس کے بعد مدینہ کے بعد اگر کوئی مذہب کے نام پر کوئی ریاستیں دنیا کے اندر وجود میں آئی تو وہ دو ریاستیں، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل۔ اسرائیل یہودی مذہب کے نام پر بنا، اور پاکستان کا وجود اسلام کے نام پر۔ اسلام کے نام پر مدینہ منورہ کے بعد دنیا میں اگر کوئی ریاست وجود میں آئی ہے وہ پاکستان ہے۔ مسلمان بھائی، پھر میں آج کہوں گا کہ جو ریاست اسلام کے نام پر بنی، اسلام والا اس ریاست کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا دشمن تو ہو سکتا ہے، جو اسلام سے وابستگی رکھتا ہے، جو اسلام سے پیار رکھتا ہے، جو اسلام سے محبت رکھتا ہے، وہ اسلامی ریاست کا مخالف کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، یہ دنیا کفر کا ایک سازش ہے کہ آج دین والوں کو پاکستان کا دشمن تصور کیا جاتا ہے۔ ارے جو میرا مذہب، جو میری ریاست، جو میرا ملک میرے دین کے نام پر بنا ہے، میں اس کا مخالف کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہی ہو سکتا ہے جو اسلام کا دشمن ہے، جو اسلام کا مخالف ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا آغاز مدینہ منورہ سے اسلامی ریاست کا آغاز ہوتا ہے، اور میں نے ابتدا میں کہہ دیا کہ دو دور ہیں۔ ہر دور کا آغاز ایک غار سے ہوتا ہے۔ مکی دور کا آغاز غار حرا سے ہوا، اور مدنی دور کا آغاز غار ثور سے ہوا۔ یہ دونوں ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم وسلم نے غار ثور میں 3 دن قیام کیا، چھپ گئے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، میں نے گزشتہ تذکرہ کے اندر
اسی سفر کے آغاز میں یہ بات کہی تھی کہ میرا رب چاہتا بیت نبوت کے محاصرے سے پہلے اپنے نبی کو نکال سکتا تھا، اطلاع تو پہلے دے دی تھی لیکن نہیں کیا۔ رب بتانا چاہتا تھا کہ میں رب ہوں، میں رب ہوں، میں رب جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں، کیونکہ واللہ علی کل شیء قدیر ذات، وہ علی کل شیء قدیر ذات بتانا چاہتی ہے کہ میں اپنے نبی کو وہاں سے جب نکالوں گا جب کفر کا محاصرہ ہو جائے۔ مسلمان بھائی، میرے نبی کا محاصرے کے بعد جو رب اپنے نبی کو نکال سکتا ہے اس کو غار ثور کے اندر چھپانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو آگے بھی بچا سکتا۔ جب قرآن نے صاف کہہ دیا، چیلنج کے طور پر کہہ دیا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، مسلمانوں اگر تم دین کی مدد نہیں کرو گے تو نہ کرنا، خدا خود دین کی مدد کر لے گا، اپنے نبی کی مدد کر لے گا۔ پھر بطور مثال کے کہا دیکھتے نہیں میں نے کیسی مدد کی، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب نکلے تھے وہ دو شخص، دو ذاتیں، تو اللہ نے اس وقت مدد فرمائی۔ جو رب غار کے دروازے پر مکڑی کے جالے بنوا سکتا ہے اس کو غار ثور کے اندر پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہیں بھی جالا بنوا سکتا تھا۔ مسلمان بھائی ذرا سوچنے کی بات ہے، غار ثور کے اندر میرے نبی نے چھپے کیوں، 3 دن پناہ کیوں لی، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے نبی کا ہر عمل امت کے لیے معیار ہے۔ یہ کیا عمل ہے؟ میرے آقا معراج کی رات گئے، کتنی نمازیں لے کے آئے؟ 50 نمازیں لے کے آئے، 6 ماہ کے روزے لے کے آئے، معاف کروا کر 5 نمازیں رہ گئی، 1 مہینے کے روزے رہ گئے۔ کیا مطلب تھا؟ امت کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ میرے نبی نے اپنی کمزور امت کی طرف دیکھ کر نمازیں بھی معاف کروائی، روزے بھی معاف کروائے، اور میرے نبی کا ہر عمل، میرے نبی کی زندگی امت کے لیے نمونہ۔ یہ 3 دن جو چھپنا تھا، نعوذ باللہ میرے نبی بزدل نہیں تھے، میرے نبی ڈرے نہیں تھے۔ یہ امت کی کمزوری کے پیش نظر کہ کہیں ایسا موڑ آ جائے امت پر کہ اس وقت حالات ایسے آ جائے، امت پر محاصرہ ہو جائے، امت کہیں کسی معاملے میں گر جائے تو نبی کی سنت سمجھ کر وہ جھک جائے۔ یہ میرے نبی کی سنت کا ایک عمل ہے اور یہ امت کے لیے ایک عظیم عمل تھا۔ یہ چھپنے کی اجازت دی ہے، اور میں قربان جاؤں اپنے اکابر کے، اللہ نے ہمیں اکابر بھی ایسے دی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب انگریز نے آپ کے خلاف گرفتاری کا آرڈر دیا، آرڈر پہنچے، پولیس تلاش کرنے لگ گئی، شاگردوں نے، مریدوں نے کہا حضرت چھپ جائیے، آپ چھپ گئے۔ چھپنے کے بعد 3 دن کے بعد پھر آگے باہر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت چھاپے پڑ رہے ہیں، پولیس پیچھے پھر رہی ہے، چھپ جائیے۔ تمہارا میرا نبی صرف 3 دن چھپا تھا، میں 3 دن کے علاوہ میں نہیں چھپ سکتا۔ نبی کی سنت کے پابند لوگ نبی کی ادا کو اپناتے ہوئے ان کا طریقہ یہ تھا۔ تو امت کی آسانیوں کے لیے، امت کے فائدے کے لیے، کمزور امت کی طرف میرے نبی نے ہر موڑ پر دیکھا۔ مسلمان بھائی، غار ثور سے جب میرے آقا 3 دن کے بعد نکلتے ہیں، اب یہ قافلہ جو بیت صدیق سے نکلا تھا اور غار ثور پہ پہنچا تھا، اس وقت اس کے افراد 2 تھے، ایک نبوت تھی، ایک صداقت تھی۔
آج غار ثور سے نکلے ہیں تو یہ افراد بڑھ گئے. اب یہ قافلہ 4 افراد پہ مشتمل. ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ، وہ غلام ساتھ ہوا، اور ایک عبداللہ بن اریبے، یہ مشرک تھا، کافر تھا، کیونکہ مدینہ کی طرف اس وقت جو راستہ جاتا تھا وہ راستہ جو عام راستہ تھا وہ بدر سے ہو کر جاتا تھا، یہ پرانا راستہ. لیکن اس راستے سے نہیں جانے تھے، آپ نے خفیہ راستے سے جانا تھا، اور وہ پہاڑوں کے اندر سے راستہ تھا. اس راستے کا علم ہر ایک کو نہیں تھا. اس راستے کی رہنمائی کے لیے ایک شخص کو کرائے پہ لیا. وہ مشرک تھا، کافر ضرور تھا، لیکن رازدان نبوت ضرور تھا. معلوم ہوا کچھ کافر ہو کر بھی اس قابل ہوتے ہیں، با اعتماد لوگ ہوتے ہیں. عبداللہ بن اریبہ یہ رہنمائی کے لیے لیا. یہاں ایک بات بھی کہتا چلوں، ہم یہ جملہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ان کو رہنمائی کے لیے لے لیا، لیکن ہمارے نکلے ہوئے زبان کے جملے بار دفعہ کفر پکڑ لیتا ہے. اسی طرح کا یہ جملہ عام علماء نے بیان کیا کہ وہ رہنمائی کے لیے بطور رہبری کے لیے لیا، تو کافروں نے کہا جی تم تو اپنے نبی کو سب سے بڑا رہبر سمجھتے ہو، رہنما سمجھتے ہو، تمہارا نبی تو ہمارے کافر کی رہنمائی میں بھی چلا. تو ہم ان کو جواب کیا دیں گے؟ ہمارا جواب یہ ہوگا کہ وہ ہمارے نبی کا رہبر نہیں تھا، رہنما نہیں تھا، وہ ہمارے نبی کا اجرتی ایک مزدور تھا، کرائے پہ لیا ہوا مزدور تھا. رہنما اور رہبر جو ہوا کرتے ہیں وہ کبھی اجرتیں نہیں لیا کرتے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے قرآن کے وہ اصول پڑھ لو، اور انبیاء نے کیا کہا؟ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو کہا کہ ہم جو تم تک رہنمائی کر رہے ہیں، تمہاری رہبری کر رہے ہیں، تمہیں دین پہنچا رہے ہیں، اس کا اجر ہم تم سے نہیں لیں گے، اس کا اجر ہم اللہ سے لیں گے. رہبر کبھی اجرتیں نہیں لیا کرتا، اور جو اجرتیں لیا کرتا ہے، جو مال بٹورا کرتا ہے، وہ رہبر نہیں ہوا کرتا. وہ رہزن ہوا کرتے ہیں، وہ چور ہوا کرتے ہیں، وہ ڈاکو تو ہو سکتے ہیں، وہ رہبر نہیں ہوا کرتے. رہبر کبھی اجرتیں نہیں لیا کرتے، رہنما کبھی اجرتیں نہیں لیا کرتے. اجرتیں ہمیشہ رہبر اور رہنما جو ہوتے ہیں وہ ما اسألکم علیہ من اجر کا مصداق بن کر بغیر اجرتوں کے وہ قوم کی رہنمائیاں کیا کرتے. یہ 4 افراد پر مشتمل یہ قافلہ غار ثور سے نکلا. 2 اٹھنیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے منگوائی، اور دونوں کی خریداری ابو بکر نے کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اونٹنی پیش کی اور کہا آقا یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کیجیے اور اس اونٹنی پہ سوار ہو جائیں. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر میں یہ اونٹنی اس کی قیمت ادا کروں گا، میں ویسے نہیں دوں گا. مسلمان بھائی ذرا غور تو کیجیے، مال کون پیش کر رہا ہے؟ ابو بکر پیش کر رہا ہے. کون ابو بکر؟ جب نبی کے دامن سے وابستہ ہوا تو مکے کا بہت بڑا لینڈ لاٹ اور تاجر تھا، لیکن اللہ اکبر جب ہجرت کے لیے نکلا تو گھر کے اندر اس 13 سالہ زندگی کے اندر ساری دولت ابو بکر نے کہاں صرف کی؟ کو غلام خریدا، عامر بن فہیرہ خریدا، بلال حبشی کو خرید کر آزاد کیا، بڑے بڑے غلاموں کو مظلوم
پستے ہوئے ظلموں کے اندر پستے ہوئے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کرتے تھے، نبی کے دین پر قربانیاں کی، لیکن نبی پر سارا کچھ دولت قربان کر رہے، آخری پونجی رہ گئی تھی ابو بکر کے پاس، جو لے کر 5000 درہم ابو بکر اس وقت ہجرت کی طرف نکلے۔ مسلمان بھائی، لیکن آج نبی فرما رہے ہیں کہ میں تم سے اونٹنی کی قیمت ادا کروں گا، اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء کے قربان چاہیے، علماء نے نقائص بیان کیے، علماء نے ہمیں ایسے موتی دیے، ان چیزوں کی تحقیق کر کے علماء نے ہمیں بتایا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ نبی اپنی امت کو بتانا چاہتے تھے کہ جتنا دین کے اندر، عبادات کے اندر، ریاستوں کے اندر جتنا دولت تم صرف کرو گے تو اپنے مدد آپ کے تحت عبادت کرو گے تو وہ زیادہ فائدے دے، اس لیے فرمایا۔ حالانکہ ابو بکر تو سارے مال خرچ کر رہا تھا، میرے آقا سرکار دو علیہ وسلم ان 2 اونٹنیوں پر، ایک اونٹنی پر آگے میرے نبی تھے، پیچھے صدیق تھے۔ اللہ اکبر، سواری پہ دیکھیے، آگے نبوت، پیچھے صدیق، ہے کوئی فاصلہ؟ بڑا بے وقوف آدمی ہے جو آج کہتا ہے کہ بلا فصل علی ہے۔ بلا فصل اگر نبی کے ساتھ کسی ذات کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ابو بکر ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، آگے نبی ہے، پیچھے صدیق ہے۔ اور دوسری سواری پر عبداللہ بن اریبق اور عامر بن فہیرہ۔ ابھی یہ قافلہ غار ثور سے نکلا ہی تھا، اچانک ایک کافر آپ کے تعاقب میں نکل شروع ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ سراقہ بن مالک، اس نے آپ کا تعاقب کیا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے۔ میرا نبی کس پہ تھا؟ اونٹنی پر۔ یہ قافلہ اونٹوں پر تھا، پیچھا کس نے کیا؟ گھوڑے والے نے۔ یہ نبوت اور صداقت کا تعاقب ہمیشہ گھوڑے والا کرتا ہے، یہ دنیا کے اندر اصول ہے۔ اس گھوڑے والے نے تعاقب کیا۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر پریشان، یہ قریب پہنچ گیا۔ جب قریب پہنچا تو ٹھوکر لگی، گھوڑا بھی گر گیا، آپ بھی گر گئے، اٹھا۔ مسلمان بھائی، میرا موضوع بکھر جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ذہن میں آتی ہیں، میں چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے، بڑی مشہور حکایت ہے۔ کہا محمود غزنوی اسلامی بادشاہ تھا، وہ رات کو بھیس بدل کر باہر نکلا کرتا تھا۔ ایک دن بھیس بدل کر باہر نکلا تو ایک چوک میں چند افراد کو کھڑے دیکھا۔ انہوں نے بھیس بدلا ہوا تھا، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ ان کے پاس جا کر کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا ہم سے پوچھنے سے پہلے تو بتا تو کون ہے۔ کہا میں بھی بتا دوں گا، تم تو بتاؤ تم کون ہو۔ یار کیسا اچھا دور تھا، خدا کی قسم۔ جب ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ ہاں سچی بات یہ ہے، ہم تو چور ہیں۔ کتنے سچے لوگ تھے، چور ہو کر بھی چور اپنا اعتراف کر رہے۔ آج کا مسلمان نہیں ہے، سچائی کہتا، وہ اس وقت زمانے کا چور سچ بولتا تھا۔ کہا ہم تو چور ہیں۔ انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ اب یہ بتاتا ہے، یہ سچ بولتا ہے تو پھنس جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھی تم میں سے ہی۔ انہوں نے دھوکہ کھا لیا، انہیں سمجھا کہ یہ ہم میں سے چور ہے کوئی۔
انہوں نے کہا میں تم میں سے ہوں بھائی، تمہارا ایک انسان ہوں یا مسلمان ہوں. خیر کہنے لگے چلو ایک آدمی اور مل گیا. کہنے لگے چلو اپنا اپنا کمال بتاؤ. ان چاروں نے اپنا کمال بتانا شروع کیا. ایک نے کہا میرا کمال یہ ہے کہ میں جانوروں کی بولیاں سمجھتا ہوں. دوسرے نے کہا میرا کمال یہ ہے کہ میں مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں خزانہ کہاں. تیسرے نے کہا میرا کمال یہ ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں جس کو دیکھتا ہوں اس کو پہچان لیتا ہوں دن کی روشنی میں. چوتھے نے کہا میرا کمال یہ ہے میں لوہا کتنا سخت ہوں میں توڑ دیتا ہوں. بادشاہ نے اس سے پوچھا تیرا کیا کمال ہے؟ کہا میرا کمال یہ ہے کہ اگر کسی کو پھانسی ہو جائے میری داڑھی ہل جائے تو وہ بچ جاتا ہے. کہا واقعی تیرا کمال تو بہت اچھا ہے. کہا اچھا چوری کرے تو کہاں کرے؟ مشورہ ہو گیا. اللہ اکبر. وہ اس زمانے کے چور بھی مشورے سے چلتے تھے. آج یہ مشورہ میرے نبی کا سنت ہے. آج ہم نے اپنے گھر کے اندر آج تک بیٹھ کر کبھی مشورہ نہیں کیا. مشورہ کیا انہوں نے. مشورے کے اندر طے ہو گیا کہ بادشاہ کے محل کے اندر چوری کریں. چل پڑے. ابھی تھوڑا سے چلے تھے کہ ایک کتا بھونکا. جب کتا بھونکا اس نے کہا وہ جو کہہ رہا تھا کہ میں جانوروں کی بولیاں سمجھتا ہوں. انہوں نے اپنے ساتھیوں کو روک کر کہا یار ذرا غور تو ٹھہرو سی. کہا کیا ہوا؟ کہ یہ کتا کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر بادشاہ ہے. انہوں نے کہا چھاڑ ہے کتے نے کو گال ہوتی ہے. ہائے ہائے. میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن. دانائی کی بات، اچھی بات، اچھی رہنمائی تمہیں کہیں سے بھی مل جائے تو لے لو. یہ نہیں کہا کسی انسان سے لے لو. کتا بھی اگر اچھی بات کہے تو مان لو. انہوں نے کہا چھاڑ کتا ہی ہے کوئی بات چھوڑو. چلے گئے. بات یہاں پر میں جس بات کی رہنمائی یہاں پر مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کتے نے ان کی نشاندہی کی لیکن دنیا کی ہوس اتنی بڑی ہوئی تھی، دولت کی ہوس اتنی تھی کہ کوئی اچھی بات کہتے ہوئے ان کو برا محسوس ہوتا تھا. انہوں نے اس ہوس کے اندر ڈوب کر جب دنیا کی ہوس ہو جاتی ہے پھر انسان کو ٹھوکریں بھی لگتی ہے تو سمجھتا نہیں ہے. سراقہ کیوں بھاگا تھا؟ کہ اس کو پتہ لگا تھا کہ جو نبی اور صدیق کو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام کے لیے جائیں. اس لالچ میں بھاگا. خود بھی گرا، ٹھوکریں کھائے، لیکن مسلمان بھائی سنبھلا نہیں. اٹھا. اس نے اپنی فال نکالی. فال کے اندر تیر کے فال کے ہوتے تھے. فال نکالی. فال میں آیا کہ باز آ گیا. نہ کر یہ کام. نبوت کا پیچھا نہ کر. لیکن بات پھر وہی آئی. لالچ تھا، ہوس تھی. ہوس کے اندر اور لالچ کے اندر انسان محو ہو جاتا ہے. پھر رہنمائی نہیں. حالانکہ فال نکلی، فالوں کو تو مارنے والے تھے وہ. اس کے باوجود انہوں نے پیچھا کیا. پھر قریب پہنچا، پھر گرا، پھر اٹھا، پھر فال نکالی. پھر بھی فال میں کہا کہ ہٹ جا، باز آ جا. تیسری مرتبہ پھر اٹھ کر دوسری مرتبہ پھر چلا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اتنے قریب آ گیا کہ وہ سراقہ خود کہتا ہے کہ مجھے نبی کی تسبیحات سننے لگ گئی اپنے کانوں سے. اتنا قریب آ گیا. صدیق اکبر نے عرض کیا آقا آ گیا. فرمایا میرے نبی نے یوں دیکھا، نظر رحمت سے نہیں، نظر غضب سے دیکھا. یوں دیکھا، بس دیکھنا تھا کہ گھوڑا اپنے گھٹنوں سمیت زمین میں نظر.
اور سراقہ اٹھ کر گر گیا۔ اب دیکھا اس نے کہ میرا تو گھوڑا پھنس گیا، اب اٹھا، سمجھ گیا، اور ٹھوکریں کھا کر سمجھ جانا یہ بھی انسان کی سعادت ہوتی ہے۔ بدقسمت ہوتے ہیں وہ جو ٹھوکریں کھا کر بھی نہیں سمجھتے۔ اور سمجھ گیا، پکارا، آقا مجھے معاف کر دیجیے۔ ہائے ہائے، وہ رحمت کا دلارا میرے آقا کی ذات تھی۔ نہیں سمجھا، نہیں سوچا کہ یہ تو میرے تعاقب میں تھا، نہیں باز آ رہا تھا۔ میرے آقا نے ساتھ ہی وہ نظر غضب کو نظر رحمت سے یوں دیکھا، گھوڑا بھی نکل آیا، آپ بھی نکل آیا، آگے بڑھا، کہا سراقہ کیسے آیا تھا؟ کہا آقا آپ کو پکڑنے کے لیے آیا۔ آئے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، سراقہ تو میرے تعاقب میں آیا ہے، میں تجھے اپنے جانثاروں میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا اب سراقہ کیوں آیا تھا؟ کہا آقا لالچ میں آیا تھا۔ کہا تو دولت کے لالچ میں میرے تعاقب میں آیا ہے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھوں کے اندر کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اب سراقہ کہنے لگا، آقا مجھے پناہ، مجھے امان نامہ لکھ دیجیے۔ ہائے ہائے میرے آقا، میں تیری قربان جاؤں، دنیا کے لیے سبق دیکھیے۔ میرا پیغمبر ابو بکر کو کہہ سکتا تھا کہ امان نامہ لکھ دو، چلو آپ تو نہیں لکھ سکتے تھے، نہیں لکھتے تھے، ابو بکر کو کہہ سکتے تھے، نہیں، آپ نے ابو بکر کے غلام کو کہا، عامر اس کو امان نامہ لکھ۔ میرے نبی نے بتا دیا کہ تعاقب صدیق اور نبوت کا کرو گے تو تمہارا انجام یہ ہوگا، لیکن امن ملے گی تو صدیق کی غلامی میں ملے گی۔ مسلمان بھائی، سراقہ نے امان نامہ لکھا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اسی وقت آپ کو اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس نے اسلام چھپا دیا تھا، بعد کے اندر انہوں نے ظاہر کیا۔ بعض نے کہا ہے کہ بعد میں مان تو لیا تھا، لیکن سمجھ تو لیا تھا، لیکن قبول بعد میں کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ سراقہ نے عرض کی، آقا میرے لیے حکم کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا، بس حکم یہ ہے کہ میرا راز چھپانا ہے۔ مسلمان بھائی، ایک منٹ، گزشتہ جمعات میں نے آپ کو صحابیت کا مقام سمجھایا اور صدیق اکبر کا وہ کمال بتایا تھا کہ جو صدیق نے 3 دن تک نبی کے چہرے کو پڑھا تھا، قرآن کو پڑھا تھا، وہ میں نے منظر پیش کیا تھا کہ نبوت کو ایک نظر دیکھ لینا کتنا کمال ہوتا ہے، کتنے انسان کو عروج میں جاتا ہے۔ آج یہ بتاتا ہوں، سراقہ وہاں سے نکلا، واپس نکلا، جا رہا تھا، راستے کے اندر لوگوں کی ڈاریں ملی، قافلے کی قافلے ملے، سراقہ کو دیکھتے تھے، پوچھتے تھے کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا تم پہلے بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم تو نبی کو تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ سراقہ کیا کہتا ہے؟ آ جاؤ، میں دیکھ آیا۔ آگ جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں۔ یہ نہیں کہا میں مل آیا ہوں، جھوٹ نہیں بولا کہ میں نبی کو نہیں دیکھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ راستہ دیکھ آیا ہے، وہ کہتا تھا کہ میں نبی کا کمال دیکھ آیا، میں نبی کے معجزات دیکھ آیا۔ مسلمان بھائی، یہ قافلہ آگے بڑھتا، آگے جاتا ہے، ایک اور شخص تعاقب میں چلا ہے، اس کے ساتھ وہ اکیلا نہیں، 70 گھوڑے والے۔ مسلمان بھائی، آپ تاریخ تو پڑھیے، یہاں ایک گھوڑے والا پیچھے تعاقب میں آیا، وہاں 70 گھوڑے والے پیچھے آئے۔
70 سوار ساتھ ہیں، وہ بھی نبی کے پاس پہنچا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑا۔ میرے آقا سرکار دو عالم وسلم نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام بریدہ ہے۔ اس نے جوش کے اندر تلوار باہر نکالی، غصے کے اندر بولا۔ میرے آقا نے بڑے اعتماد کے ساتھ فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا نام بریدہ ہے۔ کہتا ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اب برد کا معنی تو ٹھنڈا ہوتا ہے، تو گرم کیوں ہے؟ تلوار نیچے چلی۔ پوچھا تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ کہا اسلمی۔ کہا یہ تو سلام، ابو بکر کو کہا ابو بکر ہم سلامتی میں آ گئے۔ کہا یہ تو سلامتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا بریدہ انا محمد بن عبداللہ انا رسول اللہ۔ یہ 3 جملے میرے پیغمبر کی زبان اتھر سے تاریخ لکھتی ہے میرے پیغمبر نے اپنا تعارف کروایا، جو ہی اپنا تعارف کروایا بریدہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو، اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ مسلمان ہوتے ہیں، پورے کا پورا قافلہ مسلمان ہو جاتا ہے، 70 کے 70 افراد مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے۔ بریدہ نے عرض کی آقا آپ آگے جائیں گے، وہاں پر آپ کو کچھ لوگ ملیں گے، چرواہے ہوں گے، وہاں وہ جانور میرے چر رہے ہوں گے، وہاں پہ سواری ہوگی، جس چیز کی ضرورت ہو وہاں سے حاصل کر لیجیے۔ آقا نے ارشاد فرمایا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اجر نہیں لیا۔ مسلمان بھائی یہ قافلہ آگے بڑھتا، ایک شخص اور آتا ہے، اس نے اس قافلے کو روکا، روک کر سرکار دو عالم وسلم کے چہرے انور پر کپڑا تھا، ابو بکر کا چہرہ کھلا ہوا۔ اس نے ابو بکر کو پہچانا، پہچان کر ابو بکر سے سوال کیا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ سوال کیا من حاضر رجل، یہ کون شخص ہے؟ ابو بکر اگر جھوٹ بولتا ہے تو صدیق نہیں رہتا، اگر سچ بولتا ہے تو رفیق نہیں رہتا۔ انہیں پوچھا من حاضر رجل، کون ہے یہ شخص؟ ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ھذا رجل یہدینی السبیل، یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ بتاتا۔ اس نے سمجھا کہ دنیا کا راستہ بتاتا ہے، ابو بکر کی تمنا تھی کہ مجھے جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ یہ ہے توریہ اسلام کے اندر، ایسی بات کہنا کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور اگلا دھوکہ بھی کھا جائے۔ میں نے جس اپنے اکابر کا نام پہلے لیا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا تذکرہ کیا کہ 3 دن کے بعد باہر آ گئے اور کہا میں 3 دن میرے نبی کی سنت ہے، اس سے علاوہ میں چھپ سکتا نہیں چھپے۔ مسجد میں بیٹھے تھے، پولیس کو اطلاع مل گئی کہ مولانا قاسم نانوتوی مسجد میں بیٹھے، پولیس نے آ کر گھیرا ڈال دیا۔ اب ہندوستان بر صغیر کے اندر قاسم نانوتوی کا ایک نام تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند۔ پولیس جانتی نہیں تھی، دیکھی نہ تھا۔ پولیس کے تصور میں تھا کہ قاسم نانوتوی جس کے سامنے سارا انگریز جس کے پیچھے لگا ہے، پتہ نہیں وہ کتنا بڑا ملا ہوگا، جبا کبا ہوگا، بڑا پگڑ بانگا ہوگا۔ اس کو کیا پتا تھا کہ وہ ایک فقیر آدمی، پتلا دبلا سا
جن کی خوراک کے بارے میں ان کے خادم کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر صرف ایک چپاتی کھاتے ہیں. اور علم کا اتنا بڑا سمندر، اللہ اکبر. ان کے خادم کا تذکرہ آتا ہے، فرمایا کہ ایک ہندو پادری نے آپ کو مناظرے کا چیلنج کر دیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ جا کر مناظرے کی شرائط طے کراؤ. وہ شرائط طے کرنے گئے پادری کے پاس، تو پادری صاحب اندر بیٹھے تھے. انہوں نے کہا جی میں پادری صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی حضرت کا ناشتے کا ٹائم ہے، آپ تشریف رکھیں. یہ خادم باہر بیٹھ گئے. دیکھا کہ ناشتے کے لیے 4-5 بڑے بڑے طباق اندر گئے. یہ باہر بیٹھے دیکھتے رہے. کوئی کم از کم کہتے ہیں کہ 15-20 آدمیوں کا کھانا اندر گیا. تو جب اندر گیا تو وہ حضرت نے ناشتہ کیا، وہ سارے تھال خالی ہو گئے، واپس آ گئے. تو اب ان کو کہا کہ جاؤ تم اندر جا کے شرائط طے کر لو. یہ خادم اندر گئے تو پادری صاحب اکیلے اندر بیٹھے. انہوں نے ادھر دیکھا شاید کوئی دروازہ ہو کہ کئی لوگ باہر نکل گئے. خیر شرائط طے کر کے باہر آئے. آ کر لوگوں سے پوچھا بھائی اتنے بڑے طباق اندر گئے تھے، یہ کیا حضرت اتنا کھانا کھاتے؟ تو بھائی یہ حضرت کا ناشتہ ہے یہ اکیلے کا. کہا کھانا تو اس سے دگنا. اللہ اکبر. یہ خادم حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر شرائط کی بات بتا کر کہنے لگا حضرت جی ایک بات تو میں بتائے، میرا ایمان ہے کہ اگر مناظرہ علم میں ہوا تو وہ آپ سے جیت نہیں سکیں گے. علم کے اندر اللہ نے آپ کو بڑی فوقیت دی ہے. لیکن حضرت اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میرے مقابلے میں آجا کھانا کھا لے، تو آپ تو سارا دن کے اندر ایک چپاتی کھاتے ہیں اور آپ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اللہ اکبر. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی انسان کی فطرت ہے کم کھانا، میرے نبی کی سنت ہے کم کھانا. زیادہ کھانا انسان کی فطرت نہیں، یہ تو حیوان کی فطرت ہے. اگر وہ زیادہ کھانے کا مطالبہ کرے گا تو میں اس کے مقابلے میں بھینسا باندھ دوں گا. میں کیوں مقابلہ کروں گا؟ میں تو انسان ہوں. ہاں مجھ سے مقابلہ کرنا ہے، میں کہوں گا کہ زیادہ کھانے کے مقابلہ نہیں. آؤ اگر مقابلہ کرنا ہے تو اس کو کہیں گے کہ مجھے اس کو بھی اور مجھے بھی ایک کمرے میں بند کر دو. 15 دن کے بعد جو زندہ نکل آیا وہ سچا ہوگا، جو مر گیا وہ جھوٹا ہوگا. یہ تو میں مقابلہ کر سکتا ہوں. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے تھے. پولیس نے سمجھا کہ بڑا جبے گبے والا ہوگا. اندر جا کے دیکھا تو ایک چھوٹا سا بابا بیٹھا ہے اور پتلا سا دبلا سا. پولیس نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی اور آدمی ہوگا. وہ مجسٹریٹ آگے بڑھ کر کہنے لگا بابا جی یہاں مولانا قاسم نانوتوی تھے. تو حضرت جہاں بیٹھے تھے وہاں سے اٹھے، کھڑے ہو کر ایک طرف ہو کر کہنے لگے ابھی یہاں تھا، ابھی یہاں تھا. پولیس نے سمجھا کہ ابھی مسجد میں تھے، نکل گئے. حضرت نے کہا ابھی یہاں تھا آپ ادھر ہو گئے. اس کا نام ہے توریہ اسلام کہ ایسی بات کہہ دینا کہ جھوٹ سے بچ جانا اور بات بھی پوری ہو جانا. یہ ابو بکر صدیق کی سنت ہے. ابو بکر نے کہا ھذا رجل یہدی للسبیل، یہ مجھے راستہ بتاتا ہے. اور اسی سنت کو زندہ کرنے والے اکابر. مسلمان بھائی یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے. آگے چلیے. دوپہر کا وقت آیا، پیاس کی شدت بڑھ گئی، حالات تنگی تھی، پیاس بہت لگی ہوئی تھی. ایک درخت کے نیچے جا کر میرے پیغمبر نے قیام فرمایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہا جاؤ جا کر پتہ کرو کہیں سے پانی مل جائے. ابو بکر نے دیکھا کہ سامنے ایک جھونپڑی ہے. اس جھونپڑی میں پہنچے.
اور جا کر دیکھا کہ وہاں پر ایک بڑھیا بیٹھی. تاریخ اس بڑھیا کا نام ام معبد کے نام سے تعبیر کرتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اماں پانی ہے پینے کے لیے؟ کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے میرے پاس. شام کو میرا شوہر آتا ہے اور ایک برتن بھر لاتا ہے, ہم رات تک اس کا گزارا کر لیتے ہیں اور وہ باقی ہمارا پانی جتنا ضرورت ہوتی پی لیتے ہیں, باقی جو ہے وہ صرف بکریوں کے دودھ پہ ہم گزارا کرتے ہیں. ابو بکر صدیق نے عرض کی اماں پھر کوئی بکری کا دودھ ہی دے دو. کہا بیٹا وہ بھی شام کو آئیں گی بکریاں تو ہم دودھ. جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا آقا وہاں تو کچھ نہیں. میرے آقا خود تشریف لے آئے جھوپڑی. جب آقا تشریف لائے تو جھونپڑی کے کونے کے اندر ایک بیمار بکری کھڑی ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا سے کہا اماں وہ بکری آپ دے سکتی ہیں, ہم اس سے دودھ لے لیں. اماں کہنے لگی بیٹا یہ بکری تو چلنے کے قابل نہیں ہے, اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو میرا شوہر اس کو ساتھ ریوڑ کے لے جاتا. یہ تو چلنے کے قابل بھی نہیں, بیمار کھڑی ہے, وہ دودھ دینے کے قابل کہاں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اماں بکری دینا تیرا کام ہے, اس سے دودھ دلانا میرے رب کا کام. کہا اماں نے کہا لے لے بھائی. ابو بکر صدیق اس بکری کو لے کے آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والا ہاتھ پھیرا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ سے بھر گئے. دودھ دونا شروع کیا. دودھ دے کر سب سے پہلے میرے آقا نے برتن بھر کر فرمایا ہائے ہائے, میں نے پہلے کہا کہ رہبر اور رہبر کی پہچان کرو. رہبر وہ نہیں ہوتا جو مال بٹورے, رہبر وہ ہوتا ہے جو بغیر معاوضے کے انسان کی رہنمائی کرے. دنیا کے رہبر سب سے پہلے اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں, لیکن میرے آقا کی سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیالہ بھر کر کہا سب سے پہلے مائی بڑھیا کو دودھ پلاؤ. مائی کو دودھ پلایا, پھر اپنے ساتھ والوں کو پلایا, آخر کے اندر میرے نبی نے خود نوش کرا. یہ ہے میرے نبی کی سنت. پہلے دوسروں کو کھلاؤ, پہلے دوسروں کو پلاؤ, پھر بعد میں آپ کھاؤ. یہ ہے سنت نبوت. ہماری یہ ہے کہ سارا کچھ ہمارے پیٹ میں چلے جائے, باقی کسی کو لگے نہ لگے. اس کو ہم ہوس سمجھتے ہیں, یہ ہوس ہے. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ دودھ آیا. کس وقت آیا؟ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کئی دن سے بھوکا تھا. بھوک کے اندر میری حالت یہ تھی کہ میں بعض دفعہ بے ہوش ہو جاتا تھا, میں بے ہوشی کے عالم میں پڑا رہتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو دورہ پڑ گیا, میں بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا. اس حالت کے اندر ایک دودھ کا پیالہ آ گیا. فرمایا کہ جب دودھ کا پیالہ آیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جاؤ صفہ کے اندر جتنے بھی صحابہ بیٹھے ہیں سب کو بلا لاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سوچا پیالہ ایک آیا سی, آقا نے سارے کو بلا لیا تو میں تے اگے پیر کلہ ہی بھوکا تو میرا کی بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بلا لیا. یہاں بھی تقریباً تعداد علماء نے لکھا ہے کہ 70 صحابہ کرام وہ لائن سے بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ پلاؤ ان کو دودھ. خود ابو ہریرہ کو بھی نہیں کیا پی لو, پلاؤ ان کو دودھ. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بادل ناخواستہ اٹھا اور پیالہ میں نے ایک صحابی کو دیا, اس نے رٹ کر پیا, دوسرے کو پلا. کہتے 70 صحابہ کرام نے پی لیا, پیالہ پھر بھرا. کہا اس کے بعد میں نے عرض کیا آقا یہ پیالہ تو پھر بھرا ہوا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تو خود پی لے. کہا میں نے رج کے پیا. میں نے پھر چھوڑا تو دیکھا پیالہ پھر بھرا ہوا تھا. میں نے کہا آقا آپ
تو میں اور پی لے. میں نے اور پیا. پھر میں نے عرض کیا آقا آپ تو میں اور پی لے. تیسری مرتبہ آقا نے پلا کر سارے صحابہ نے جب پی لیا آخر کے اندر میرے نبی نے خود نوش کیا. یہ ہے میرے نبی کی سنت. مسلمان بھائیوں، کاش محبتوں کا اظہار کرنا ہے تو یوں کرو، نبی سے پیار کرنا ہے تو نبی کی اداؤں اپناؤ. ماشاءاللہ اب ربیع الاول آ جائے گا، ہمارے ہاں پیار چل پڑے گا پھر. اور وہ پیار کیسا ہوگا؟ در و دیوار تو منور کیے جائیں گی، رونقیں لگ جھنڈیاں تو لگ جائیں گی، کمکمیں تو لگ جائیں گی، گھروں پر روشنیاں تو ہو جائیں گی، لیکن نبی کی سنت کوئی نہیں اپنائے گا. ربیع الاول آنے کے بعد کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ میرا نبی ربیع الاول میں تشریف لائے تھے، اسلام کی شعاع پھیلی تھی، ربیع الاول ہی کے اندر میرے نبی تشریف لائے تھے. ربیع الاول کے بعد آنے کے بعد کوئی یہ تو عزم کر لے کہ یہ میرے نبی کی پیدائش کا مہینہ ہے. آج سے میں عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا. یہ ہے پیار کی نشان. آج کے بعد میں سنت نبی کی سنت رکھ لوں گا، داڑھی رکھ لوں گا. یہ پیار تو سمجھ میں نہیں آتا. ہاں بس روشنیاں لگا لو، کمکمیں لگا لو، جھنڈیاں لگا لو، اس کا نام پیار ہے. اگر اتنا پیار آسان ہوتا، اتنی محبت آسان ہوتی تو پھر بلال حبشی آپ کے انگاروں پہ نہ لیٹتا. پھر صحابہ کرام کیوں گلی اور کوچوں میں گھسیٹا نہ جاتا. اگر اتنا سستا پیار ہوتا، اگر محبت اسی کا نام ہوتا ہے. محبت سیکھنی ہے بلال سے سیکھ، محبت سیکھنی ہے ابو بکر سے سیکھ. محبت قربانیاں سکھاتی ہے، محبت جھنڈیاں نہیں سکھاتی. کو جو شخص قربانی نہیں دے سکتا وہ محبت کا دم بھی نہیں بھر سکتا. مسلمان بھائی، اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور اس کے بعد پیالہ بھر کر کہا، یہ ام بابت سے کہا یہ اپنے شوہر کے لیے رکھ لے. ہائے ہائے، جو نہیں آیا وہ بھی اس کے لیے بھی رکھ دیا. یہ مختصر سا قافلہ آگے روانہ ہو گیا. مسلمان بھائی، یہ قافلہ آگے نکلتا ہے. شام کو ابو معبد آتا ہے. آتے ہی اپنی بیوی سے پوچھتا ہے، ام معبد کوئی آج آیا تھا؟ کہا آیا تو تھا، پر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا آج کٹیا کے اندر خوشبو ہی عجیب ہے. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا. ہائے ہائے، یہ ہے وہ برکتیں، رحمتیں. مسلمان بھائی، انہوں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا آج منظر ہی کچھ اور ہے، خوشبو ہی کچھ اور ہے. پھر ام معبد نے کہا ہاں ایک نوجوان آیا تھا. ابو معبد نے پوچھا وہ کون تھا، کیسا تھا، اس کا حلیہ کیسا تھا؟ اللہ اکبر. مسلمان بھائی، میرے پاس وقت نہیں ہے. جو ام معبد نے میرے نبی کا نقشہ کھینچا، آپ کے ہونٹ بیان کیے، آپ کے رخساروں کو بیان کیا، آپ کی کلائی کو بیان کیا، آپ کے جسم اطہر کے ایک ایک منظر کو پیش کیا. یہ مسلمان بھائی آج مجھے کہنے دیجئے، ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں. دنیا میں اور نبی بھی آئے، میں چیلنج کے طور پر کہتا ہوں کسی امتی کے پاس اپنے نبی کا پورا نقشہ موجود نہیں ہے. ہاں، میرے نبی کی ایک ایک ادا، ایک ایک اعضا کا پورا نقشہ آج امت کے پاس موجود ہے. ہم سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں. بتا دے مجھے کوئی عیسائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا، نہیں بتا سکتا. کوئی یہودی بتا دے موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا. میرے نبی کی ایک ایک ادا، ایک ایک چیز محفوظ ہے. مسلمان بھائی، اللہ اکبر. ابو معبد نے کہا بیوی سے کہ پگلی تجھے آج بتانا چاہتا ہوں میں راز. کہا کیا؟
کہا تجھے آج تک یہ پتہ نہیں کہ میں اس جنگل میں بیٹھا کیوں؟ کہا کیوں بیٹھا؟ کہا میں نے آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا اور آسمانی کتابوں کے اندر میں توریت اور انجیل کے اندر لکھا تھا کہ یہاں سے نبی آخر الزمان ہجرت کر کے نکلیں تھے. میں نے اس سفر اس جگہ کا تعین کیا تھا, وہ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا. میں اسی واسطے میں اس کٹیا کو یہاں ڈال کے بیٹھا تھا کہ میں پہلے بیٹھ جاؤں جہاں سے میرے آقا نے گزرنا. میں نے تو ڈیرہ ہی ان کے لیے ڈالا ہوا. کہا چھوڑ اٹھ چلے اب. کہا پہلے ان کا بھیجا ہوا دودھ پی لو. دودھ پلایا. معبد اور ابو معبد اپنی جھوپڑی کو چھوڑ کر پھر نبی کے قافلے کے ساتھ جا کے ملے. مسلمان بھائی, میں اس منظر کو کہاں تک لے کے جاؤں؟ آئیے میں ان اختصار کے ساتھ چل رہا, وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا. میرے آقا کا یہ قافلہ, ادھر یہ قافلہ مکہ سے روانہ ہوا تھا, ادھر مدینہ والوں کو اطلاع مل گئی تھی کہ آقا تشریف لا رہے. وہ روزانہ مدینہ کے سرحد پہ آتے تھے, مدینہ کے باہر آ کر انتظار کرتے تھے, شام کو پھر واپس چلے جاتے تھے. آج بھی واپس جانے لگے شام کے ٹائم. مسلمان بھائی, وہ جا رہے تھے کہ پیچھے سے ایک شخص نے اعلان کیا, او مدینہ والو. یہ اعلان کرنے والا کون تھا؟ ایک یہودی. ایک یہودی نے اعلان کر کے کہا, او مدینہ والو, جس شخصیت کے انتظار میں تم نے بڑے دن گزارے وہ نبی آخر الزمان تشریف لا چکے. مسلمان بھائیوں, آج مجھے کہنے دیجئے, میرے نبی کی نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے عیسائی راہب نے کیا, اور مدینہ کے اندر سب سے پہلے اعلان کیا تو یہودیوں نے کیا. تعریف وہ ہوا کرتی ہے جو دشمن کی زبان سے, اپنے تو سب تعریف کیا ہی کرتے. ہر موڑ پر میرے نبی کی تعریف کرنے والے دشمن تمہیں نظر آئیں گے, اپنے تو ہیں ہی. مسلمان بھائی, میرے پیغمبر مدینہ منورہ کے میں پہنچے, ادھر یہ قافلہ داخل ہوا, ادھر مدینہ والوں نے آپ کا استقبال کیا. لیکن میرے آقا مدینہ میں داخل نہیں ہوئے. کیوں؟ میرے نبی نے وعدہ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیغمبر اپنے گھر سے نکلے تھے, اس وقت علی کو چارپائی پہ سلا کر کہا تھا, علی میں قباء کے مقام پر تیرا انتظار کروں گا, تو آئے گا تو میں مدینہ میں داخل ہوں گا. میرا نبی علی کو ایک عہد دے کے آئے تھے. میرے نبی نے سب سے پہلے قیام کیا تو قباء کے مقام پر کیا. قباء والوں کے مقدر جاگے. سب سے پہلا قباء کے مقام پر کلثوم بن ابن حدن, یہ آپ کا میزبان بنتا ہے. خوش قسمت ہے یہ انسان جس کے گھر میں میرے نبی نے قیام فرمایا. قباء کے مقام پر پہنچے. 3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. آپ کے پاؤں بھی زخمی تھے, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ نے یہاں پر قیام کیا. مسلمان بھائی, ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے, ابھی مدینہ کے اوائل میں آپ قباء کے مقام پر قیام کیا. میں نے ابتدا میں آپ سے عرض کیا ہے کہ میرا نبی مکہ سے نکلا ہے اور مدینہ کے اندر اسلامی ریاست کا وجود قائم کرنے کے لیے تشریف لائے. اسلامی ریاست کا وجود جہاں پر بنتا ہے وہاں پر میرے نبی نے آ کر اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالنی ہے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو کہا, میرے صحابہ, ہم نے قباء کے اندر سب سے پہلے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنی ہے. اور وہ اسلامی ریاست کی بنیاد کیسے ہوتی ہے؟
تیرا اور میرا ملک بنتا ہے، تیرا اور میرا ملک ڈویژن بنتا ہے، تیرا اور میرا ضلع بنتا ہے، تو ضلع بنانے کے لیے پہلے ڈی سی آفس بنتا ہے، ڈویژن بنانے کے لیے پہلے کمشنر آفس بنتا ہے، ملک بنانے کے لیے پہلے وزیر اعظم ہاؤس بنتا ہے، یہ دفاتر بنتے ہیں۔ یہ تمہارے ملک کا قانون ہے، میرے نبی کا قانون نہیں ہے، اسلامی ریاست کا یہ قانون نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالنے کے لیے سب سے پہلے کیا بنائی جائے گی؟ مسجد بنائی جائے گی۔ سب سے پہلے کیا بنائی میرے پیغمبر نے؟ مسجد۔ اپنا گھر نہیں بنایا، صحابہ کا گھر نہیں بنایا، ابو بکر کا گھر نہیں بنایا۔ قباء کے مقام پر سب سے پہلے جس مسجد کی بنیاد رکھی، قرآن کہتا ہے لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی۔ مسلمان بھائی، میرے نبی نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ کہ میں سب سے پہلے یہاں پر مسجدیں بناؤں۔ اسلامی ریاست کی سب سے پہلی عبادت گاہ مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے میرے نبی نے جس چیز کا اعلان کیا بنانے کا، اس کو مسجد کہتے ہیں۔ کیوں؟ مسلمان بھائی مجھے عرض کرنے دیجئے، اسلام کے اندر سب سے اولیت، سب سے افضلیت اگر کسی مقام کو حاصل ہے تو وہ مسجد ہے۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا دنیا میں بہترین جگہ مساجد ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ آج میں مسلمان بھائی، ہم نے بازاروں کو پسند کیا ہے، ہم نے مساجد کو پسند نہیں کیا۔ ہم نے بازار آباد کیے ہیں، ہم نے مساجد آباد نہیں کی۔ تمہیں معلوم ہے کہ مسجدیں آباد ہوتی ہے، میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی کا ارشاد ہے۔ فرمایا کہ جس علاقے کی مسجد آباد ہوتی ہے وہ مسجدیں ہاتھ اٹھا کر خدا کے دربار میں دعا کرتی ہے، اللہ جنہوں نے مجھے آباد کیا ہے تو ان کے گھروں کو آباد کر۔ اور جس علاقے کی مسجدیں بے آباد ہوتی ہے وہ مسجدیں دامن پھیلا کے خدا سے کہتی ہے اللہ جنہوں نے ہمیں برباد کیا ہے تو ان کے گھروں کو برباد کر۔ اپنے گھروں کی آبادیاں چاہتے ہو، اپنے گھروں کی ترقیاں چاہتے ہو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، مساجدوں کو آباد کرو۔ مسلمان بھائی، اب مسجدیں آباد ہوں گی، یہ برکات تیرے اور میرے گھروں پہ اترے گی، برکتیں اتریں گی۔ ہم سمجھتے ہیں اسلام کے اندر سب سے اولیت فضیلت حاصل ہے مسجد۔ میرے پیغمبر نے انشاءاللہ وہ تو آگے وقت آئے گا میں بتاؤں گا کہ مدینہ منورہ پہنچ کر بھی آپ نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی۔ مسلمان بھائی، میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا، اعلان فرمانے کے بعد اگلا دن آیا، آپ نے اعلان کیا کہ چلیے مسجد نبوی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمان بھائی، خدا کی قسم تاریخ پڑھیے، سیرت کی کتابیں اٹھائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود مزدور بنے، پتھر اٹھا کر بھی لے کے آ رہے تھے اور مسجد بنانے کے لیے لے کے آ رہے تھے، اور بناتے ہوئے میرے نبی کی زبان سے ایک ریجز گایا جا رہا، ایک ترانہ گایا جا رہا۔ یہ نبی کی زبان پر یہ ترانہ تھا، کہا افلاح من مساجد، کہا وہ لوگ جو کامیاب ہو گئے جو مسجدوں کی تعمیر کرتے وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو قرآن کی تلاوت کرتے۔ سب سے پہلے آج ہم کامیابیاں چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قد افلح المؤمنون،
کامیابی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ایمان والا بنا لو۔ کامیابی ایمان والوں کے لیے۔ ہم کامیابیاں چاہتے ہیں اس دولت کے ذریعے سے، مسلمان بھائی عزتیں چاہتے ہیں دولت کے ذریعے سے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہماری عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے۔ ہم عزت دولت میں تلاش کرتے ہیں۔ عزت مقدر ہے ایمان والوں کی، کامیابی مقدر ہے ایمان والوں کی، کامیابی مقدر ہے مساجد کی تعمیر کرنے والوں کی، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے۔ آج میری اور آپ کی زندگیوں سے مساجد کی آبادگی ختم ہو گئی، عبادتیں نکل گئی، تلاوت قرآن نکل گیا، ناولیں پڑھی جاتی، کہانیاں پڑھی جاتی، قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ کتنی بد نصیبی ہے میری اور آپ۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم کتنے اپاہج ہو گئے۔ اور اپاہج اور معذور کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کا سہارا لے۔ ہم دین کے اندر اپاہج ہو گئے، ہم اپاہج اتنے ہو گئے ہیں کہ میرا مرنے والا باپ جب میں مر جاتا ہے میرا باپ تو میں اس قابل نہیں رہا کہ میں اپنے اتنا اپاہج ہو گیا ہوں کہ اپنے باپ کے لیے قرآن کی تلاوت کر کے بخشنے والا بن۔ اتنے اپاہج ہو گئے کہ مجھے باپ کو بخشوانے کے لیے بھی مولویوں کے پاس کرائے کے بچے چاہیے، مولوی جی بچے دے دو، میرے باپ کے لیے قرآن پڑھ دے اور بخش دے۔ اس سے بڑی اپاہجگی، اس سے بڑی معذوری دنیا میں بتا کون سی ہے؟ ہم تو آج محتاج ہو گئے، کرائے پر بچے لے کر قرآن پڑھاتے ہیں۔ مولوی جی میں نے دکان بنائی ہے، اپاہج لوگوں کا سہارا ہوتا ہے، وہ دکان بنائی ہے، مولوی جی بچے بھیج دو، قرآن پڑھ دے میرے گھر میں، میری دکان میں، میرے گھر میں برکتیں ہو جائیں۔ ارے تو اس قابل کیوں نہیں؟ تو کیوں نہیں پڑھتا قرآن؟ میرا ایمان ہے کرائے پر قرآن پڑھانے سے لاکھ درجے بہتر ہے صبح اٹھ کر صرف ایک سورت سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش لینا، یا سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کر لینا۔ خود پڑھے گا تو جو اس کی برکات کچھ اور ہو۔ سبحان اللہ۔ لیکن نہیں، آج یہ ہماری حالات، ہم